السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر نمبر 70 ہم انشاءاللہ آج ریکارڈ کروائیں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام مبارک خالد بن سعید تھا، ان کے ہاں آپ نے قیام فرمایا، اور کہتے ہیں کہ تقریباً 7 مہینے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ 1 سال جو ہے نا ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا قیام فرمایا۔ پھر نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آ گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کنبہ بھی، مطلب آپ کی بیٹی فاطمہ ام کلثوم اور آپ کی بیوی سودا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مکہ ہی میں تھی، اور اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی خاندان، بیٹے بیٹیاں بیوی، وہ بھی مکہ ہی میں تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا اپنے اہل و عیال کو لانے کے لیے حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ آپ کی جو بیٹیاں ہیں ان کو، اور زوجہ مطہرہ سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا کو لے آئیں، اور آپ نے ان کو 2 اونٹنیاں دیں، ایک میں زید بن حارثہ سوار ہو گئے، ایک میں ابو رافع۔ پھر 500 درہم بھی ان کو دیے تاکہ اور اونٹنیاں خریدنی پڑے نا، تو بیٹیوں کو بھی 1 اونٹنی پر سوار کر لے اور بیوی کو بھی، سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو، یعنی کہ ضرورت کے مطابق سواریاں جو ہیں وہ مزید خرید سکیں، اس لیے 500 درہم بھی حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن حارثہ کو دیے۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھا نا، عبداللہ جو کہ رہبر تھا، جو کہ آپ کو راہ بتانے کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا، وہ بھی مدینہ آئے ہوئے تھے، ان کو بھی نا 2 یا 3 اونٹ دے کر انہوں نے بھی مکہ ان کو روانہ کیا، اور اپنا بیٹے عبداللہ کو، یہ نا عبداللہ ابو بکر کے بیٹے تھے، ان کو خط بھی لکھا کہ وہ نا اپنی والدہ یا میری بیوی رومان، ام رومان، بیٹی عائشہ اور اسماء کو جو ہے نا وہ ساتھ لے کر مدینہ آ جائے۔ تو یہ لوگ نا صبح صبح مدینہ سے چلے، اور مقام قدیر پر جا کر انہوں نے نا زید بن حارثہ نے جو 500 درہم دیے تھے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو، تو ان سے 3 سواریاں مزید خریدی۔ پھر یہ مکہ میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ طلحہ بن عبید اللہ، یہ بھی ایک صحابی ہیں، یہ پہلے ہی سے نا پروگرام ان کا بن چکا تھا کہ ہم ابو بکر اور آل ابو بکر کو لے کر ہم ہجرت کریں۔ تو اس طرح سب لوگوں نے ایک ہی مرتبہ جو ہے نا وہ ہجرت کی۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ ابو رافع جو تھے نا، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا، تو یا زید بن حارثہ کو، انہوں نے فاطمہ الزہرا، ام کلثوم اور ہماری ماں سودا بنت زمع کو لے کر آ گئے۔ پیچھے زید بن حارثہ تھے، تو زید بن حارثہ نے نا ام ایمن، یہ پتہ ہے نا کہ ان کی لونڈی تھی عبداللہ کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد ہیں نا ان کی لونڈی تھی، اور پھر انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ اور پھر زید بن حارثہ کے ایک بیٹے تھے اسامہ، تو انہوں نے ان دونوں کو ساتھ لیا۔ اور پھر عبداللہ جو تھے، کون عبداللہ؟ جو ابو بکر کے بیٹے تھے، انہوں نے نا
اپنی والدہ ام رومان اور اپنی دونوں بہنیں حضرت عائشہ اور اسما، یہ دونوں بہنیں تھیں، ان کو ساتھ لے کر نا روانہ ہوئے ہیں۔ یہ تقریباً 12 افراد بن گئے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں فاطمہ جو بہت مشہور ہے، آپ کی بیٹی فاطمہ تو زہرا، ام کلثوم اور آپ کی بیوی، اور ام ایمن اور اسامہ جو کہ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے 5 اونٹوں پر سوار ہو کر مدینہ پہنچے، اور ابو بکر کے جو تھے نا گھر والے، وہ تھے ان کا بیٹا عبداللہ، پھر حضرت عائشہ صدیقہ، ان کی بہن اسما 3، اور ام رومان یعنی کہ حضرت ابو بکر کی بیوی اور ان کی والدہ عائشہ کی۔ تو یہ 4 افراد جو ہے نا یہ لے کر جو ہے نا مدینہ پہنچے ہیں۔ یہ تقریباً 12 افراد کا قافلہ بن گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ مہاجرین کو فضیلت حاصل ہے انصار پر، کیونکہ جو تکلیف اور مشقت انہوں نے اٹھائی وہ زیادہ تھی، باقی انصار کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تو مہاجرین کا پہلے ذکر کیا ہے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُہَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، کہ مہاجرین اور انصار میں سے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی، پہل کی، تو اور وہ لوگ جنہوں نے اچھے طریقے کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے بھی راضی ہو گئے۔ تو ہجرت کی بڑی فضیلتیں ہیں جی۔ تو اللہ پر توکل، گھر بار چھوڑنا۔ اب نا مدینہ کے کچھ واقعات ہیں بڑے دلچسپ جو پہل ہوئے ہیں جب مدینہ گئے ہیں نا نبی علیہ السلام، تو شروع میں یہ واقعات جو ہیں نا وہ پیش آئے ہیں۔ وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نبی علیہ السلام نے نا ہر مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا تھا، یہ تو بات مشہور ہے۔ شروع میں آپ نے یہ کام کیا تاکہ جو بوجھ ہے نا وہ تقسیم ہو جائے اور مہاجرین کی جو ہے نا کفالت بھی ہو جائے۔ مسلمانوں میں نا یہودی پھوٹ ڈالنے کی سازشیں کرتے رہتے تھے، تو ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا شاش بن قیس۔ تو وہ نا ایک مرتبہ صحابہ کرام کی جماعت سے گزرا۔ یہ اوس اور خزرج نا یہ بتوں کو پوجتے تھے اور آپس میں سخت دشمن تھے، ان کی لڑائیاں رہتی تھی، جنگ بواس بھی ان کے درمیان ہو چکی تھی۔ تو نبی علیہ السلام کی وجہ سے یہ بھائی بن گئے تھے، بیٹھ کے گپ شپ لگ رہی تھی، لطف اور محبت کی باتیں ہو رہی تھی، ہاں جی۔ تو یہ یہودی کو جو ہے نا شاس بن قیس کو یہ خوبصورت منظر برداشت نہ ہوا، یہودی تھا، اس نے نا ایک یہودی نوجوان کو نا جس کے انصار سے تعلقات بھی تھے وہ اکسایا کہ اس مجلس میں جائے اور جا کر ان کی پرانی زمانے جاہلیت کی باتیں، جنگوں کی باتیں جو ہے نا وہ یاد ان کو کروائے تاکہ یہ آپس میں لڑ پڑیں۔ اور اس موقع پر جو انہوں نے اشعار کہے تھے، جنگ کے موقع پر اشعار بھی کہتے تھے نا ایک دوسرے کے خلاف، وہ بھی پڑھو تاکہ یہ لڑ پڑیں۔ اس نے ایسے ہی کیا، ہاں جی، اس نے جا کر نا جنگوں کا ذکر چھیڑ دیا، جنگ بواس کا خاص طور پر، اور اس موقع پر کہے گئے اشعار بھی پڑھے تاکہ قبیلوں والوں کے جو زخم ہے وہ ہرے ہو جائیں۔ تو بہرحال یہ بات بے نتیجہ نہیں رہی، وہ رکابت بڑک اٹھی، تلواریں نکل آئیں، قریب تھا کہ پھر آپس میں لڑ پڑتے اوس اور خزرج، کہ نبی علیہ السلام کو کسی نے بھاگم بھاگ اطلاع دی کہ ادھر تو وہ مسلمان آپس میں لڑنے لگے ہیں، اوس اور خزرج۔ نبی علیہ السلام فوراً جلدی تشریف لائے اور آپ نے نا ان کو جو ہے نا واضح و نصیحت کی، قرآن سنایا، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرایا کہ میرے ہوتے ہوئے تم یہ جاہلیت کی پکار کر رہے ہو کہ میں تمہارے اندر موجود ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی ہدایت دے دی ہے، تمہیں بھائی بنا دیا ہے، کفر کی ضلالت سے نکالا ہے، ہاں جی۔
پھر ان کو احساس ہوا کہ یہ تو سازش تھی دشمن کی، تو پھر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ایک حال تھا تلواریں نکل آئیں، پھر ایک دوسرے سے گلے مل مل کر رو رہے ہیں اور ایک دوسرے سے معافیاں مانگ رہے. تو یہ یہودی کی سازش تھی نا جو ناکام ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہی بات آیات نازل فرمائی، اے نبی کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اور کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اس شخص کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آیا، تم چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھے راستے پر چلے، یعنی کہ وہ واپس پھر لڑائیوں میں مشغول ہو جائے. پھر نا تیسری بات یہ ہوئی کہ آغاز میں نا ظاہر ہے موسم جب بندہ جگہ بدلے نا تو وہ راس بعض کا پانی آتا ہے بعض کا نہیں آتا، آب و ہوا. تو کچھ صحابہ کرام کو نا مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی، بیمار ہو گئے، بخار چڑھنا شروع ہو گیا. ان میں سے نا ابو بکر، عامر بن فہیرہ، بلال، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ خود اور بھی صحابہ. اصل میں نا مدینہ پر نا ایک وبائی بخار مسلط ہو گیا، وبا نہیں پھیل جاتی تو بخار کی وبا پھیل گئی. تو آپ کے صحابہ کو نا مدینہ کے بخار نے آ لیا اور انہیں سخت مشقت میں مبتلا کر دیا، نئی نئی جگہ اور نئی آب و ہوا اور بخار نے آ لیا. حتیٰ کہ وہ نماز ادا کرتے تھے نا تو یہ حالت ہو گئی کمزوری کی وجہ سے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، بخار تھا. آپ نے فرمایا جان لو کہ جو بندہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے کھڑے ہونے کی بانسبت. تو مسلمان نہ اپنے باوجود کمزوری، بخار اور طبیعت کی ناسازگی کے باوجود جب انہوں نے یہ سنا نا آدھا ثواب ملتا ہے تو انہوں نے کھڑے ہو کر نا نماز پڑھی تاکہ یہ پوری فضیلت کو حاصل کر سکے. وہ بات پھیل گئی نا اجتماعی طور پر، ساری بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. اب بیماری میں مبتلا ہونے والے کون کون تھے؟ حضرت سیدہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کہ ایک ہی گھر میں، یہ ایک ہی گھر کے افراد ابو بکر، بلال اور عامر بن فہیرہ. تو بلال اور عامر یہ ابو بکر کے آزاد کردہ غلام تھے نا، انہوں نے آپ نے آزاد کیا تھا. ان سب کو بخار نے آ لیا اور یہ پردے کے احکامات ابھی نہیں آئے تھے، گھر ہی میں تھے نا، پردے کے احکامات نہیں آئے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اپنے والد کے قریب پہنچی ابو بکر کے پاس، بخار انہیں آیا ہوا تھا. میں نے پوچھا ابو جی آپ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے پھر یہ شعر پڑھا کہ جو ہر شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ صبح کرتا ہے اور موت اس کی چپل کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. یعنی کہ اسے موت ایسی محسوس ہوتی ہے جیسے چپل کے پاس تسمہ ہو. یعنی کہ ان کا مطلب تھا مجھے بخار نے آ لیا، مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میں آج چلا جاؤں کل چلا جاؤں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے اپنے دل میں کہا ابو پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، ہوتا نا ابو جی پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی. پھر میں عامر بن فہیرہ کے پاس چلی گئی. میں نے کہا عامر تمہارا کیا حال ہے؟ انہیں بھی بخار تھا بڑا سخت. تو انہوں نے کہا انہوں نے بھی شعر بولے. اصل میں نا یہ اشعار پڑھنے عرب کا طریقہ تھا. تو انہوں نے کہا میں نے موت کا ذائقہ اس کے چکھنے سے پہلے ہی محسوس کر لیا ہے، یعنی کہ موت آنے سے پہلے ہی مجھے موت آ گئی ہے. بے شک بزدل کی موت اس کے سر پر سوار رہتی ہے اور ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. یہ شعر بول رہے ہیں، میں ترجمہ کر رہا ہوں، یہ اشعار ہیں عربی میں. تو آپ کو پتہ نہیں پھر میں عربی بولوں پھر اس کا ترجمہ کروں. تو وہ کہہ رہے ہر آدمی اب موت سے بچنے کے لیے کوشش کرتا ہے، جیسے بیل اپنے آپ کو سینگوں کے ذریعے بچاتا ہے، یعنی کہ وہ جب کوئی لڑنے آتا تو سینگ آگے کر دیتا ہے. تو اسی طرح ہم بھی بخار تو میں چڑھا ہوا ہے لیکن ہم بھی موت سے بچنے کی جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں.
حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم میں نے کہا مجھے نہیں پتہ یہ عامر کیا کہہ رہے ہیں. پھر میں بلال کے پاس چلی گئی. بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخار. میں نے ان کا حال پوچھا تو وہ گھر کے صحن میں لیٹے ہوئے تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ بھی بلند آواز میں اشعار پڑھ رہے تھے. وہ کیا کہہ رہے تھے, کاش مجھے معلوم ہوتا. انہیں نا مکہ یاد آ رہا تھا, بہت طبیعت خراب ہوئی نا کہ میں مکہ میں کوئی رات گزارتا. ہاں جی, میرے ارد گرد خوشبودار گھاس ہوتی جو مکہ میں تھی, اور کیا ایک دن بھی مجھے ایسا ملے گا جب کہ میں مقام مجنہ کے پانی پر جاؤں گا, یعنی کہ وہ مکہ میں جو فلاں جگہ پانی میں پیتا تھا نا وہ میں پیوں گا, اور کیا میں شامہ اور طفیل کی پہاڑیاں دیکھ سکوں گا. یہ سب مکہ کے نام ہیں, پانی, پہاڑیاں, جگہ یاد کر رہے ہیں تکلیف کی حالت میں کہ بھی میں مکہ جاؤں اور یہ چیز دیکھوں. کہتی ہیں میں گھبرا گئی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں فوراً نبی علیہ السلام کے پاس آئی, اور آ کر نہ میں نے ذکر کیا کہ یہ تو ابو بکر ہوں, عامر بن فہیرہ ہو, بلال ہوں, یہ تو سب کے سب بخار کی شدت میں مبتلا ہیں اور حواس باختہ بھی ہو چکے ہیں, مطلب ہوش کوئی نہیں ہے. اور وہ صحابہ کرام کا یہ حال ہے کہ کھڑے ہو کر نہیں بیٹھ کے نمازیں پڑھنا انہوں نے شروع کر دی ہیں, اور جو وہ کہہ رہے ہیں نا خود ان کو بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایسے ہاتھ اٹھائے, دعا کی, فرمایا کہ اللہ مدینہ کو ہمارے لیے ویسے ہی محبوب بنا دے جیسا مکہ تھا. بلال جو مکے کو یاد کر رہے تھے تو فرمایا کہ مکہ پیارا ہے تو ان کو مدینہ بھی پیارا کر دے, اور اس سے بھی زیادہ. اور اللہ ان کے مد اور سا میں برکت عطا فرما. معیشت کی تنگی ہے نا تو یا اللہ ان کے جو ہے نا پیمانوں میں برکت عطا فرما. اور یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے نا بخار کی, فرمایا کہ اس کو جوفا کی طرف منتقل کر دے, دفع کر دے اس کو ادھر سے. اچھا, حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی بخار آ گیا, جو پہلے تو ان کے پاس گئی نا وہ خود بھی بخار میں مبتلا ہو گئی. بہرحال جب نبی علیہ السلام نے دعا کی تو ایک دم اس کا اثر یہ ہوا کہ یہ بیماری جو ہے نا بخار کی یہ جوفا کی طرف نا منتقل ہو گئی. یہ ایک مقام ہے. نبی علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس بخار کو, اس وبا کو لے جا اور جوفا کی طرف بھیج دے, تو پھر سارے ٹھیک ہو گئے. ہاں جی, تو یہ نبی علیہ السلام نے نا دعا کی. پھر آپ نے خواب بھی دیکھا کہ ایک نا عورت آپ نے خواب دیکھی, اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں, بڑی پریشان کالی عورت ہے, اور وہ مدینہ سے نا نکل گئی ہے. کالی عورت ہے اور بال بکھرے ہوئے ہیں, تو فرمایا وہ مدینہ سے نکل گئی ہے. تو آپ نے یہ تعبیر کی کہ جو ہے نا جو وہ بات تھی نا وہ جوفا مقام کی طرف منتقل ہو گئی. یہ آپ نے تعبیر جو ہے نا وہ کی. تو یہ شروع میں ہوا. اب ایک اور معاملہ بڑی یعنی کہ انہوں نے واقعی دلچسپ معلومات دی ہیں. سوال یہ کہ مہاجرین میں سب سے پہلے ادھر مدینہ میں کون فوت ہوئے؟ چلے تو گئے تھے مہاجرین. اس میں کہتے ہیں کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ یہ سابقون الاولون میں سے تھے, اور انہوں نے پہلے اسلام کو قبول کیا ہے. تو یہ نا جنگ بدر میں شرکت کے بعد کہتے فوت ہوئے ہیں, اور یہ مہاجرین میں پہلے فرد ہے جو جنت البقیع دفن ہوئے ہیں. یہ جنت البقیع قبرستان نہیں, ان کی پہلے قبر بنی ہے ادھر سے. سبحان اللہ. یعنی کہ یہ جو ہے نا عثمان بن مظعون کی, آپ تو بڑی قبریں ہیں نا صحابہ کرام کی, سب سے پہلی قبر عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنی ہے. انصار میں سے کون پہلے فوت ہوئے ہیں ادھر مدینہ میں؟ وہ کہتے ہیں اسد بن زرارہ جو ہے نا یہ وہی ہیں جن کے ہاں مصعب بن عمیر ٹھہرے تھے. تو یہ کہتے ہیں ہجرت کے صرف 6 ماہ بعد شوال میں نا بدر سے بھی پہلے فوت ہوئے ہیں. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب مسجد نبوی کی تعمیر جاری تھی. یہ انشاءاللہ پیر والے دن نا آگے یہ مسجد نبوی کی تعمیر کا سلسلہ ہی ہم ذکر کریں گے.
تو بہرحال اسد رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا یہ انصار میں سے پہلے فوت ہونے والے صحابی ہیں مدینہ میں، اور کہتے ہیں انہوں نے بڑی دلچسپ بات لکھی ہے، وہ یہ لکھی ہے کہ اسد کا سب سے پہلے جنازہ نبی علیہ السلام نے کس کا پڑھا ہے جنازہ؟ تو وہ کہتے ہیں اسد رضی، پہلے نہیں نہ ہوگا جنازہ، پہلے دعا کر کے دفن کر دیتے ہوں گے، تو اسد رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے سب سے پہلے جنازہ پڑھا ہے صحابی کا۔ یہ احکامات آہستہ آہستہ آئے ہیں نا، پہلے یہ ایسا ہوگا کہ دعا کی دفن کر دیا۔ بعض نے کہا کہ کلثوم بن ہدم سب سے پہلے فوت جو ہے نا وہ ہوئے ہیں، بہرحال قریب قریب فوت ہوئے ہوں گے، کسی نے کلثوم کہہ دیا، کسی نے اسد کہہ دیا۔ تو مہاجرین میں سے عثمان بن مظعون ہیں جی، اور ایک تھے برا بن معرور، یہ انصاری صحابی ہیں، یہ سب سے پہلے فوت ہوئے ہیں، یعنی کہ نبی علیہ السلام سے ہجرت سے پہلے، ابھی آپ نے ہجرت نہیں کی، اس سے 6 مہینے پہلے یہ بیعت عقبہ میں شامل تھے نا، پہلی بیعت عقبہ میں، تو یہ اس وقت یہ ہے نا یہ فوت ہوئے ہیں۔ اور میں نے بتایا تھا یہ برا بن معرور یہ انہوں نے اپنی مرضی سے خود، ابھی حکم نہیں آیا تھا، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نا قبلہ بنا کر سفر میں ادھر نماز پڑھی ہے، حالانکہ تمام صحابہ کرام ابھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن یہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے بیت اللہ کی طرف نمازیں پڑھیں، اور یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے کہا کہ قبر میں اپنا چہرہ نا کعبے کی طرف رکھنے کی وصیت کی تھی، کہ آج دفناتے ہیں نا اس طرح دفناتے ہیں نا کہ چہرہ کعبے کی طرف رکھتے ہیں، انہوں نے وصیت کی تھی سب سے پہلے کہ جب مجھے دفن کیا جائے تو میرا چہرہ بیت اللہ کی طرف رکھا جائے، تو حالانکہ بیت اللہ قبلہ نہیں بنا تھا، بیت المقدس، تو انہوں نے اپنی طرف سے، تو نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ان کی قبر پر گئے اور ان کی نماز جنازہ پڑھی ہے کہ میرے صحابیاں فوت ہوئے ہیں۔ اب پہلا بچہ کون پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں ادھر مدینہ میں؟ یہ نا یہودیوں نے نا، ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ رکھا ہے کہ ہمیشہ بچے بھی پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں، تو مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ گئے نا تو ان کے کوئی بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا، تو بعض نے نا یہ افواہ پھیلائی یہودیوں نے کہ ہم نے جادو کر دیا، ایسا جادو کر دیا کہ ان کی نسل ختم ہو جائے گی، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو لیکن جب مہاجرین میں پہلا بچہ پیدا ہوا نا تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ یہودیوں نے ایسے ہی جھوٹی بات کہی ہے، جادو کے زور سے بھی کوئی اجتماعی طور پر بچے بند کر دے۔ تو وہ بچہ کون تھا؟ یہ نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اسما، جو میں نے کہا تھا نا ادھر سے اللہ آئی ہیں مکہ سے ہجرت کر کے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن، نبی علیہ السلام کی سالی اسما رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر کی بیٹی، یہ بیوی تھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی جو ہے نا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہاں جی، زبیر بن عوام، تو یہ نا حاملہ ہی تھی، تو جی ہم مکہ آئی سے مدینہ آئی ہیں تو ابھی قبا ہی میں تھی کہ بچے کی ولادت ہو گئی۔ پھر وہ کہتی ہے میں اس بچے کو لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کھجور منگوا کر چبائی اور نرم کر کے بچے کے منہ میں ڈال دی، گٹی دینا جسے کہتے ہیں۔ پہلی شے جو اس بچے کے پیٹ میں گئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاب دہن تھا، آپ نے اسے کھجور کی گٹھی دی، پھر دعا کی اور مبارکباد دی۔ یہ روایت ہے جی الاستیاب اسد الغابہ البدایہ والنہایہ، یعنی کہ پکی بات۔ تو یہ نا
عبداللہ بن زبیر انہیں کہتے ہیں، عبداللہ بن زبیر، اور انہوں نے ہی نا خلافت کی ہے، یعنی کہ ادھر انہوں نے خلافت کا اعلان کر دیا تھا یزید کے دور میں، پھر ان کو شہید کیا گیا عبداللہ بن زبیر کو۔ لیکن یہ بہرحال جب پیدا ہوئے ہیں نا تو یوں سمجھ لیں کہ ہجرت کے پہلے سال یکم ہجرت کو یہ پیدا ہوئے ہیں، تو مسلمان بڑے خوش ہوئے، تو گویا مدینہ میں آ کر مسلمانوں میں بچوں کی یہ پہلی پیدائش تھی۔ اب آ جاتے ہیں جی تکمیل نماز کی طرف، کہ میں نے بتایا کہ معراج میں نا پہلے 2 نمازیں فرض تھیں، صبح اور شام، یہ 2-4 باتیں کر کے بس بات، 2 جو ہے نا نمازیں فرض تھی، ایک صبح کی اور ایک رات کی یا تہجد کی۔ پھر معراج کی رات 5 نمازیں فرض ہوئیں، لیکن رکھتے 2 تھیں، یعنی کہ ظہر، عصر، عشاء 2، مغرب کی 3 اور فجر میں 2 تھی، تو اس کی قرات زیادہ تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے جب نماز فرض کی، یہ بخاری کی روایت ہے، تو سفر ہو یا حضر ہو، اس کی نمازیں جو ہے نا وہ 2